یہ صرف عرض وطن پاکستان کی کہانی نہیں ہے، پورے 56-57 اسلامی ملک ہمدردی کے دو بول بولنے سے قبل بھی ان لفظوں کو تولتے ہیں کہ اس سے کسی کی ناراضگی تو نہیں ہوتی۔ جب مسلمان اتنا بزدل ہو جائے گا، اتنا کمزور ہو جائے گا، تو پھر اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ذلت، رسوائی، نکبت مقدر ہوگی اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند ہو کر مومن بن کے رہو، عزت کا تاج تمہارے سر پہ رکھوں گا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کے رہو۔ اور آج دنیا کا مکروہ اور دوہرا چہرہ بھی سامنے آ گیا، جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، کتوں اور بلیوں کے حقوق پہ تنظیمیں بنا رکھی ہیں۔ آج بلکتے بچے، یہ ایک تصویر دیکھی نہیں جاتی کہ ایک حاملہ عورت کٹ جاتی ہے تو اس کے پیٹ سے ادھورا بچہ ایک شخص ہاتھ میں اٹھائے ہوئے دہائی دے رہا ہے۔ ظلم ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ کاش کہ آج ہمارے آیان سلطنت کچھ سوچیں کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اس وقت سب سے اہم کردار اگر کوئی شخص ادا کر سکتا ہے تو وہ سعودی ولی عہد محمد بن سلیمان ہے، کہ جس کی آواز پر پوری امت جمع ہو سکتی ہے۔ اس وقت کفر متحد ہے، اس وقت پورے یہودی دنیا کے اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خون کا تماشا دیکھنے کے لیے، اور 56-57 اسلامی ملک ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے جب ان کے بچے آواز دیتے ہیں، این انتم یا جنود المسلمین، اے مسلمانوں کے لشکروں کہاں ہو تم؟ کس طرح ان کو جواب دیں؟ ایک بیٹی نے آواز دی تھی، صرف ایک بیٹی نے، ناہید نام تھا اس کا، اور بدترین حکمران دنیا اسے مانتی ہے، حجاج بن یوسف کو۔ ایسے جمعے کا خطبہ دے رہا تھا تو محراب کے پیچھے سے آوازیں بلند ہوئیں، تو اس نے پوچھا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ دیبل میں ایک کارواں کو راجہ داہر کے لوگوں نے لوٹ لیا ہے، تو یہ اس کی فریاد کر رہے ہیں، اور وہ ناہید نامی ایک لڑکی نے آواز دی ہے، میری مدد کو پہنچو۔ تو حجاج نے کہا تیری مدد ہو گئی، اور پھر محمد بن قاسم کو تیار کیا، اور پھر وہ قہر بن کے ٹوٹا، صرف ایک بیٹی کی آواز پہ۔ ایک بیٹی نے پکار دی۔ آج کتنی بیٹیاں ہیں، کتنے بچے ہیں، آج وہ نام لے لے کے آوازیں دے رہے ہیں، لیکن ہے کہ کسی کی زندگی کا لف و نشر غیر مرتب ہو، کسی کی نیند میں خلل آ جائے، کسی کے عیش و عشرت میں، کسی کے طرز زندگی میں فرق پڑ جائے؟ بے حسی کی یہ کیفیت ماضی میں کبھی نہیں دیکھی تھی جو آج دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آہستہ آہستہ ہمیں مادیت زدہ کر کے، مسائل میں الجھا کر کے ہمیں اس جگہ پہ کھڑا کر دیا گیا کہ ہم کسی قابل نہیں رہے۔ لیکن اگر ہم سچے دل سے رب کے حضور حاضر ہو جائیں اور مظلوم کی داد رسی کے لیے کھڑے ہوں، تو اللہ آسمان سے بھی رحمت نازل کرے، زمین سے بھی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ آسانیاں کرے اور فلسطینیوں کو کامل فتح یاب فرمائے، اور اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے، اور 56 اسلامی ممالک کو غیرت مند حکمران عطا فرمائے، اور اپنی خاص کرم نوازیاں اللہ میرے وطن اور تمام بلاد اسلامیہ کے شامل حال فرمائے۔